نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آتش کی سولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس رات میں معراج کو گیا تھا وہاں ایک قوم کو دیکھا کہ آتش کی سولی پر لٹکتے ہیں۔ تب جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے بھائی، یہ کون ہیں؟ کیا گناہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، یہ قوم اپنی ماں کو گالی اور رنج دیتے تھے۔ مالک نے کہا، مجھے پروردگار نے حکم کیا ہے کہ اس قوم کو آگ کی سولی پر لٹکاؤں۔ یاد رکھیے، مالک جو ہے وہ جہنم کا جو بڑا فرشتہ ہے، جو اس کا نام ہے۔ تو مجھے پروردگار نے حکم کیا ہے کہ اس قوم کو آگ کی سولی پر لٹکاؤں اور ان کی زبانوں کو آتش کے آکڑے سے گدی کی طرح کھینچ کر تالو سے لگاؤں۔ آگ کی چنگاریاں، جو کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، قبر میں اس کے پہلو میں میٹ کے قطروں کی مانند آتش کی چنگاریاں برسیں گی، یعنی ایسے اس کی قبر کے اوپر جو ہے آگ کی چنگاریاں برسیں گی بارش کی طرح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والدین کا بلبلانا رونا عذاب عقوبت کی صورت دیکھ کر اور سن کر عرش کے نیچے ان کی شفاعت کے لیے سجدہ کریں گے۔ یعنی والدین کے جو نافرمان ہیں ان کو عذاب میں دیکھ کر اور سن کر عرش کے نیچے ان کی شفاعت کے لیے سجدہ کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھا، جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہوں گے میں مغفرت نہیں کروں گا۔ تو اپنے مکان کو جا، ان کا خیال مت کر، آپ حکم کے موافق جنت میں پھر جائیں گے۔ پھر دوسری بار ان کا بلبلانا سن کر بہت درد سے عرش کے نیچے سجدے میں پھر جائیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ، جو مانگنا ہے سو مانگو۔ جو لوگ ماں باپ کو ایذا رنج دیتے تھے، جب تک ان کے ماں باپ ان کے گناہ معاف نہ کریں گے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تم جاؤ۔
آپ ناچار حکم کے موافق پھر آویں گے، پھر تیسری بار ان کا رونا سن کر آپ کا دل پگھل جائے گا، بے اختیار عرض کریں گے اب میرے رب، اے میرے رب، دوزخ کے دروازے کو کھولنے کا حکم کر تاکہ ان کے عذاب کو دیکھوں، اور عرض قبول ہوگی۔ ایک فرشتہ دروازہ کھولے گا، آپ جا کر دیکھیں گے تو کتنے مرد اور عورتیں آتش کی سولی پر لٹکے ہوئے ہوں گے، بعضوں کے سروں پر زبانیاں لوہے کے گرزوں سے مارے گا، بعضوں کے بازوں اور پٹیوں پر آتش کے تیر چلاوے گا، بعضوں کی پشت اور زانوں پر آتش کے تازیانے مارے گا، سانپ بچھو ان کے پاؤں کے نیچے دوڑتے اور کاٹتے ہوں گے۔ مالک جو ہے جہنم کا، جو بڑا فرشتہ ہے، دوزخ کا سردار اور نگہبان ہے، اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں ان کو زبانیاں کہتے ہیں۔ حضرت یہ بد احوال دے کر بے اختیار رحمت درد کے مارے روتے ہوئے پھر عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے۔ تب حق تعالیٰ اپنے کرم و رحمت سے فرمائے گا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ماں باپ تھوڑے جنت میں ہیں، تھوڑے آراف میں، تھوڑے دوزخ میں ہیں، تو ان کو راضی کر لے، ان کے گناہ معاف کروا دے، تو ان کو راضی کر لے اور ان کے گناہ معاف کروا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، اے میرے اللہ، دوزخ میں جو ہیں ان کو مجھے دکھلا۔ تب حق تعالیٰ دکھلائے گا، آپ کے حکم کے موافق بحشت اور آراف اور دوزخ میں ان کے ماں باپ کے پاس جا کر کہیں گے، تمہاری اولاد کے گوشت کو آتش کھا گئی، آگ کھا گئی، ان کی ہڈیاں تک جل گئی ہیں۔ ان کی ہڈیاں تک جل گئی ہیں، ان کا رنگ کالا ہو گیا ہے، فرشتے ان کو عذاب کرتے ہیں۔ ان کا رونا سن کر میرا دل بہت ہی غم و درد میں ہے، اب ان کے گناہ معاف کر دو۔ وہ اپنی اولاد کے سب تحقیر جو دنیا میں تھیں بیان کریں گے۔ کوئی کہے گا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے فرزند اور میری بیٹی کی شفاعت مت کرو، کیونکہ وہ دنیا میں میری بہت حقارت کرتے تھے اور میرا دل توڑتے تھے، اور خود خوب کھاتے بھی تھے اور مجھے بھوکا پیاسا رکھتا تھے۔ ماں بھی ایسا ہی کہے گی، یا شفیع المذنبین، میرا بیٹا اپنی جورو کو، اپنی بیوی کو اچھے کپڑے اور زیور بنوا کے دیتا تھا، مجھ کو بھوکا رکھتا تھا۔ اس طرح ہر ایک ماں اور باپ اپنی بیٹیوں اور فرزندوں سے دنیا میں جو رنج و ایذا اٹھائے سو ظاہر کریں گے، ان کے دل کی آواز نکلے گی۔ تب آپ فرمائیں گے، اے لوگو، تم نے جو دنیا میں اپنی اولاد سے دکھ پایا، اب دنیا گزر گئی ہے، اس کی نعمت سب جاتی رہی، اور میرا حکم یہی ہے کہ تم ان کو معاف کر دو۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشقت میں مت پڑو، اپنے عزت و جلال کی قسم، جب تک ان کے دلوں میں ان کی طرف سے رضا و خوشنودی نہ دیکھوں گا، دوزخ سے نہیں نکالوں گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والدین کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے اپنے بچوں کو معاف کر دیں، تو وہ جو ہے اپنے قصے سنائیں گے کہ میری بیٹی نے مجھے یہ تنگ کیا، میرے بیٹے نے یہ تنگ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب تک ان والدین کے دل میں ان کے لیے خوشنودی اور رضا نہ دیکھوں گا، میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ تو محترم ناظرین، دیکھیں کتنا تنگ کرتے ہیں والدین کو، طرح طرح سے ستاتے ہیں، یقین کریں بہت بے عزت کرتے ہیں والدین کو۔ خدا کے لیے آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے والدین کی قدر کریں۔
اور ان کو دکھ نہ دیں۔ والدین کو اگر ناراض کر کے مرو گے تو یقین کرو اللہ بھی ناراض، اور والد کو ناراض کر کے مرو گے تو وہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کبھی کھل نہ سکے گا اگر باپ کو ناراض کر کے موت پائی۔ عذاب جہنم سے خلاصی کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میرے پروردگار اے ارحم الراحمین، مالک کو حکم کرو کہ ان کو اولاد کا ان کی اولاد کا عذاب دکھائے کہ کیسے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ شاید اس وقت مہر پدری و مادری سے ان کو معاف کریں۔ ایسا ہی حکم ہوگا جب آپ سب کو ساتھ لے کر ان کی طرف جائیں گے، جب وہ اپنی اولاد کے رنگ برنگ کے عذاب اور خرابیاں دیکھیں گے، اپنی ایذا اور رنج بھول کر پکار کر روتے ہوئے کہیں گے، ہمارے جگر بندو، تم پر اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، ہم نہیں سمجھتے تھے کوئی اپنے فرزندوں کے لیے، کوئی اپنی بیٹیوں کے لیے بے اختیار روئے گا، یعنی ان کو عذاب میں دے کر بے اختیار روئیں گے۔ اس وقت دوزخی اپنے ماں باپ کی آواز پہچان کر سر اٹھا کر کہیں گے، اے ہمارے ماں باپ، اب رحم کرو، ہمارے گوشت پوش کو آگ کھا گئی ہے، ہمارے کلیجے ٹکڑے ہو گئے ہیں، ہم کو اب کچھ طاقت نہیں رہی، تم دنیا میں ہم پر دھوپ پڑنے نہیں دیتے تھے، ایک کانٹا ہمارے پاؤں میں اگر چبھتا تھا تو تم غمگین ہوتے تھے، اب مہر پدری و مادری کرو، یعنی اپنی شفقت دکھاؤ کرو، کیوں اس طرح ہم پر دوزخ پسند کرتے ہو، رحم نہیں کرتے۔ تب ان کے ماں باپ یہ رونا سن کر بے اختیار روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے، اے شفیع المذنبین، ان کی شفاعت کرو۔ میں کہوں گا، حق تعالیٰ تمہارے واسطے تمہاری اولاد پر غضب میں ہے، تم شفاعت کرو۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے اللہ، ہمارے مولا، اپنی رحمت سے ہماری اولاد پر رحم کر اور دوزخ سے نکال۔ حق تعالیٰ کہے گا، میں تمہارے دلوں کی بات جانتا ہوں، اب تم اپنے فرزندوں سے یہ دل راضی ہوئے۔ کہیں گے، اے پروردگار، ہم دل سے راضی ہوئے، تو بھی راضی ہو جا۔ حق تعالیٰ مالک کو فرمائے گا، جو ماں باپ راضی ہیں ان کی اولاد کو چھوڑ دو، جن کے ماں باپ راضی نہیں ان کو مت چھوڑو۔ مالک اس کے موافق جن کے ماں باپ راضی ہوں گے ان کو دوزخ سے نکال دے گا، نکال کر نہر الحیات کے پانی میں نہلا دے گا، ان کے بدن میں گوشت پوشت اول کی مانند پھر بھر آئے گا، پس وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ دیکھ لیں کہ وہاں بھی آپ کو والدین معاف کریں گے تو پھر آپ جنت میں داخل ہوں گے، والدین معاف نہیں کریں گے تو آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور والدین کیسی چیز ہیں کہ اپنی اولاد کو جب آگ میں جلتے دیکھیں گے، اپنی اولاد کو جب عذاب میں دیکھیں گے تو پھر حق تعالیٰ اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائیں گے کہ آپ ان کی شفاعت کریں تاکہ اللہ ان سے عذاب ٹال دے۔ یعنی وہاں بھی جو ہے والدین جو ہے آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اپنے والدین کی قدر کریں، یقین کریں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بد نصیب ہیں لوگ کہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جو ہے وہ جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے والدین کو کبھی دکھ نہ دیں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ، اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک اور خلیجی ریاستوں میں،
اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یقین کریں یہ کار خیر ہے، اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اور جو کوئی بھی جیسا بھی وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے۔ آپ اپنی ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے مہینے کا 10%، 15% یا 20%، جتنا آپ کو اللہ توفیق دے آپ نکال کے اللہ کے راستے پہ ضرور خرچ کریں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو آپ نے دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کیسے آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ یقین کریں محترم ناظرین، میں جذباتی ہو گیا تھا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ والدین کی قدر کریں، یعنی آپ نے دیکھا کیسا واقعہ تھا کہ جہنم میں جلتے ہوئے بھی والدین کو دیکھ کر اپنی اولاد کو رحم آئے گا، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ ان کی شفاعت کریں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ والدین کو کہیں گے آپ ان کی شفاعت کریں۔ تو والدین جب اللہ سے ان کی شفاعت کریں گے کہ ہمارے رب ان کو معاف کر، ہم نے معاف کیا، تو پھر ان کی جان چھوٹے گی۔ آپ دنیا میں کیا کیا کرتے ہیں والدین کے ساتھ لوگ، یقین کریں دن رات واقعہ سنتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر آپ سے التجا کرتا ہوں والدین کو راضی کر لیں، جنت بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گی۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد